ہیلو دوستو، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک حبشی کا غلام تھا۔ میرا مالک بہت سخت تھا، وہ مجھ سے ہر وقت کام ہی لیتا رہتا، کبھی مجھے آرام نہ کرنے دیتا، مجھے ہر وقت کام میں لگائے رکھتا۔ اسی وجہ سے میں کسی اور جگہ جایا بھی نہ کرتا، اسی لیے مجھے زیادہ تر لوگوں کے بارے میں علم بھی نہ ہو۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا اور نہ ہی مجھے دین اسلام کے بارے میں علم تھا کہ وہ کیسا دین ہے۔ سردیوں کا موسم تھا، میرے مالک نے مجھ کو جو بھی اس نے کا حکم تھا میں نے مان لیا۔ اپنے مالک کے ہر حکم کے مطابق جو بھی اس نے کہا تھا وہ کام کر دیا۔ مجھے سخت سردی لگ رہی تھی جس وجہ سے مجھے سخت بخار آ رہا تھا۔ میں اتنا تھک چکا تھا کہ آرام کرنے کے لیے میں لیٹ گیا اور اپنے اوپر چادر لے کے سو گیا۔ اتنے میں میرا مالک مجھے دیکھنے کے لیے آیا کہ میں نے کتنے جو پیسے ہیں۔ جب اس نے مجھے سوتا دیکھا تو اس سے حلال ہو گیا۔ اس نے میرے جسم سے چادر کو کھینچ اتارا اور کہنے لگا، میں تجھے یہاں کام کرنے کی اجرت دیتا ہوں۔ اس نے میرے سارے کپڑے اتروا دیے اور اتنی سردی میں مجھ کو کھلے آسمان کے نیچے بٹھا کر کام کرنے کا حکم دیا۔ مالک چلا گیا تو میں دکھی دل سے اشعار پڑھتا رہا اور ساتھ ساتھ جو پیسہ رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک حسین و جمیل پر نور چہرے والا نیک بندہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس بندے نے مجھ سے دریافت کیا، اے نوجوان، کیوں اتنے دکھی ہو رہے ہو؟ میں نے اس بندے سے کہا، آپ کو میرے سے کیا لینا دینا؟ جاؤ اپنے کام سے کام رکھو، یہاں ہر روز بہت زیادہ لوگ آتے ہیں، کوئی بھی مدد نہیں کرتا۔ وہ شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ انہوں نے حضرت بلال کی بات سنی اور چپ چاپ جانے لگے تو حضرت بلال نے کہا، یہاں بہت زیادہ انسان آتے ہیں پر مدد کوئی نہیں کرتا۔ حضرت بلال نے سخت الفاظ بولے تو رسول اللہ ان کے سخت لفظوں کو سن کر چلے گئے۔ میں جو تھوڑا سا خیال تھا کہ یہ محمد میری مدد کے لیے آئے ہیں، اب وہ بھی امید جاتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر گزرنے کے بعد کچھ کھجوریں گرم دودھ کا پیالہ لے آئے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے نوجوان، دودھ کے ساتھ کھجوریں کھاؤ، پورا آرام کرو۔ حضرت بلال نے کہنے لگے، اگر میں یہ کھا پی کر سو گیا تو میرا یہ کام کون کرے گا؟ میرا مالک تو پہلے ہی مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اچھا تجھے یہ جو پیسے ہوئے چاہیے نا، میں تمہیں یہ پیس کر دوں گا۔ حضرت بلال رسول اللہ کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور دودھ کے ساتھ کھجوریں پا کر سو گئے۔ یہ عمل مسلسل کافی دن تک جاری رہا۔ جب حضرت بلال کی طبیعت بہتر ہوئی تو رسول اللہ نے ان کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ کی محبت حضرت بلال کے دل میں گھر گھر کر گئی۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بدن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ جو آج بھی عزت بلال کو صحابی رسول بعد میں عاشق رسول پہنے کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال سے کہا، اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے، اب تم بھی میری غلطیاں نکالے گا؟ بلال نے یہ سنا تو رونے لگے۔ آپ رسول اللہ کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، مجھے ابو ذر نے یہ الفاظ بولی ہیں کہ اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے۔ اثر بلال کی بات سنتے ہی رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور حضرت ابو ذر سے فرمایا، اب حسین، تو نے بلال کی ماں تو بات کہی ہے، یہ تمہارے دل سے ابھی جہالت ختم نہیں ہوئی؟ رسول اللہ کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی حضرت ابو ذر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور وہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دیجیے۔ یہ بات کہہ کر حضرت ابو ذر مسجد کی زمین پر لیٹ گئے اور حضرت بلال سے عرض کرنے لگے، اے بلال، میں اس وقت تک زمین سے نہیں اٹھوں گا جب تک آپ میرے منہ کو اپنے پاؤں کے ذریعے بسر نہ دو۔
حضرت بلال حضرت ابوذر کی زبان سے یہ الفاظ سن کے رونے لگے اور حضرت ابوذر پہ گلے لگ کر فرمایا اے ابوذر میں کس طرح اس چہرہ نور کو روم سکتا ہوں جس نے منہ سے اللہ اور رسول اللہ کی حمد و ثنا بیان ہوتی ہو۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ میری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے۔ دوستو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ اللہ حافظ۔